اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں اس وقت یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا 29 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ملک میں سیاسی بحران ختم ہو جائے گا اور کیا فوج واقعی اپنے غیر سیاسی ہونے کے دعوے پر قائم رہے گی؟ لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی بحران کا خاتمہ اب سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں اور بحران سے نکلنے کے لیے اگلی فوجی قیادت کو سیاسی کردار ادا کرنا ہوگا، لہٰذا فوج کے ادارے کا غیر سیاسی رہنا ممکن نظر نہیں آتا۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں فوجی سربراہان کی تعیناتی معمول کی کارروائی ہوتی ہے۔ پاکستان میں مسلح افواج کے سربراہان گریڈ 22 کے افسران ہوتے ہیں اور ان جیسے درجنوں دیگر افسران مختلف اداروں میں تعینات ہوتے رہتے ہیں، مگر ان کی تعیناتی خبروں میں کم ہی جگہ بناتی ہے۔ پاکستان میں بھی فضائی اور بحری افواج کے سربراہان کی تعیناتی کا علم ایک پریس ریلیز سے ہوتا ہے، مگر بری فوج کے سربراہ کا معاملہ خاصا مختلف ہے۔ یہاں تک کہ نیا آرمی چیف تعینات ہوتے ہی اگلا سربراہ کون ہوگا کہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف صحافی اس سوال کے جواب کا کھوج لگاتے پھرتے ہیں کہ آئندہ فوجی سربراہ کے لیے کون سینئر ہوگا، کس نے کس تاریخ کو کون سی کمال سنبھالی اور کس نے کب کتنے بجے ریٹائرمنٹ کے باعث فوج کی سربراہی کی دور سے باہر ہو جانا ہے، تو دوسری طرف سیاستدان یہ خبریں جمع کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں کہ کون سا لیفٹیننٹ جنرل کس سیاستدان کا رشتہ دار ہے یا کسی سیاسی خاندان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ افواہوں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے اور یہ افواہیں بعض اوقات ایسے فیصلے بھی کرا دیتی ہیں کہ جن کے بارے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے جنرل مشرف کو تعینات کرنے کا فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا، مجھے غلط مشورہ دیا گیا۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف کا اشارہ ان افواہوں کی جانب تھا جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان اور چند دیگر افسران کے بارے میں زیر گردش تھیں کہ وہ سیاسی جھکاؤ رکھتے ہیں۔ فوج نے ہر موقع پر ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کی قیادت سیاست میں مداخلت کرتی ہے یا ان کے کسی بھی سیاستدان چاہے وہ حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے کے ساتھ اچھے یا برے تعلقات ہیں، مگر حالیہ چند مہینوں میں الزامات، جوابات اور بیانات کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ فوجی ترجمان کئی بار دہرا چکے ہیں کہ وہ اب نیوٹرل ہیں اور سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن سیاست کے داؤ پیچ سمجھنے والے اب بھی فوجی قیادت کی حمایت کو اہم سمجھتے ہیں اور انہیں سیاست سے الگ نہیں کر پاتے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ خود کو غیر سیاسی کہنے والی فوج غیر سیاسی ہو کر بھی سیاسی ہی ہے، تو کیا موجودہ سیاسی بحران نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ختم ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک نظر موجودہ آرمی چیف اور سیاسی جماعتوں کے نئی تعیناتی سے متعلق موقف پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ دہائیوں میں فوج پر بڑے سیاسی رہنماؤں کو سائیڈ لائن کرنے اور انتخابات میں مداخلت جیسے الزامات لگتے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان حکومت میں آئے تو اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں خصوصاً مسلم لیگ نون نے بھی یہی الزامات دہرائے تھے۔ اسی طرح آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہ کی تعیناتی کے وقت سابق وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان اختلافات منظر عام پر آئے تھے۔ اس معاملے کے چند ماہ بعد ہی اپوزیشن جماعتیں کامیاب تحریک عدم اعتماد لائیں جو کہ کچھ عرصے قبل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھیں۔ عمران خان کو اس تحریک کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ آج جب اس عہدے پر تعیناتی کا وقت آیا تو پی ڈی ایم اتحاد حکومت میں ہے جس میں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ایک رسہ کشی جاری ہے جس نے ملک میں ایک سیاسی بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ تعیناتی اس قدر اہم ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سے جب یہ تحریک لانے کی وجہ دریافت کی تو ان کا جواب کچھ یوں تھا: اس وقت پی ڈی ایم کی کوئی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ وہ شخص آرمی چیف بنے جس کو عمران خان تعینات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں ہم اگلا الیکشن ہار جائیں گے۔ یہ تب کی بات ہے جب اس تعیناتی میں کئی ماہ باقی تھے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی 2016 میں ہوئی۔ 2019 میں عمران خان نے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی تو اس وقت بھی یہ معاملہ خاصی بحث کا باعث بنا تھا، مگر جو بحران آج ہے اس کی ماضی قریب میں نظیر نہیں ملتی۔ تو کیا تعیناتی کے بعد ملک میں سیاسی بحران ختم ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے بی بی سی نے متعدد سیاسی مبصرین اور سابق فوجی افسران سے ان کی رائے طلب کی۔ سابق فوجی جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کا نام مریم نواز نے لیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، کسی کا تعلق آصف زرداری سے جوڑا جا رہا ہے، کسی کا مسلم لیگ نون سے۔ تو ایسی صورت میں بہترین حل یہی ہے کہ غیر متنازع افسر کو آرمی چیف تعینات کیا جائے۔
یہ بحران مکمل طور پر تب بھی ختم نہیں ہوگا، مگر ایک غیر متنازع شخص کے لیے یہ نسبتاً آسان ضرور ہو جائے گا۔ ان کے خیال میں اس وقت یہ اہم ہے کہ فوجی قیادت سے متعلق عوام میں کیا رائے پائی جاتی ہے۔ ایک غیر متنازع نئے آرمی چیف کے لیے بھی بحران کا خاتمہ تو مشکل ہوگا، مگر کم از کم اس کی ذات تنازعات سے پاک ہوگی اور پھر وہ آئندہ چند ماہ میں خود کو اور ادارے کو سیاست سے مکمل طور پر دور ثابت کرے گا۔ اس صورت میں ہی سیاسی بحران کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس وقت تو ایسا مشکل نظر آتا ہے۔ اس سوال پر کہ عمران خان جو اس وقت ایک لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور حال ہی میں ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچے ہیں، اس تعیناتی کو کیسے قبول کریں گے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ عمران خان میرٹ کو سمجھتے ہیں اور میرٹ پر تعیناتی کا امکان ہے تو وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ دوسری طرف نئے آرمی چیف کو بھی جانتے بوجھتے کوشش کرنا پڑے گی کہ واقعی فوج سیاست سے دور ہے اور کوئی ہمارا فیورٹ نہیں ہے۔ تجزیہ کار حبیب اکرم فوج کو ماضی کے مقابلے میں آج کئی گنا زیادہ متنازع سمجھتے ہیں۔ ان کے اس خیال کی وجہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کی مڈل کلاس میں عمران خان کی وجہ سے مقبول ہو گیا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے حبیب اکرم ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ایک فوجی کے ذریعے ختم ہوئی تو عوام مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ پاناما لیکس کے بعد جب نواز شریف وزارت عظمیٰ سے نااہل ہوئے تب بھی کوئی بڑا عوامی رد عمل نہیں آیا تھا، مگر آج جو رد عمل اور فوج مخالف تاثر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طبقے سے ہے جو کچھ عرصے قبل فوج کا سب سے بڑا حامی تھا، یعنی مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس شہری طبقہ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، اور اب اس خلا کو پر کرنے اور دوریاں ختم کرنے کے لیے فوجی قیادت کو ہی کچھ اقدامات کرنا پڑیں گے۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین کی نظر میں سیاسی بحران کی جڑ آرمی چیف کی تعیناتی نہیں بلکہ طاقت کی جنگ ہے جس کے 3 کردار ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ طاقت کی جنگ ہے جس میں ایک نام شہباز شریف، دوسرا عمران اور تیسرا نام جنرل قمر باجوہ کا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب آرمی چیف کی تعیناتی کی وجہ سے ہے، مگر میرے خیال میں ایسا نہیں، یہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ایسی صورت میں میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ اس تعیناتی کا اعلان جلد از جلد کر دیا جائے تاکہ ایک مسئلہ تو ختم ہو۔ ان کی اسی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے سینئر صحافی سلیم صافی بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان میں جاری ہلچل اور عمران خان کی سرگرمیاں دراصل نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے جڑی ہیں، اس لیے یہ فیصلہ جس قدر جلد اور میرٹ پر ہو جائے اتنی ہی جلدی سیاسی گرد و غبار بیٹھ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے کس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا انہیں علم نہیں، مگر یہ فائدہ ہوگا کہ آج کل جو بے یقینی پھیلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا پاکستانی سیاست کا رخ متعین ہو جائے گا۔ سیاستدان اپنے مسائل پر بات کریں اور فوجی سربراہ اپنا کام کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔